پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے قائدین لاہور اس اجتماع میں شریک بزرگان ملت، میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگان ملت، میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج لاہور میں اس فقید المثال اجتماع کے انعقاد پر میں پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے کارکنوں اور اس میں شامل ملک کے عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج مینار پاکستان کا میدان تنگی دامان کی شکایت کر رہا ہے اور اس میدان سے باہر لاہور کی شاہراہیں انسانی سمندر کی موجوں سے محظوظ ہو رہی ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کے جذبے کو، آپ کے ولولے کو، اور سن 1940 کے قرارداد کے بعد آج اسی میدان میں مینار پاکستان کے سائے تلے آپ جس عزم اور جس عہد کی تجدید کر رہے ہیں، انشاءاللہ آنے والے مستقبل کے لیے یہ سنگ میل ثابت ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ میرے دوستو، جب پچھلے سال لاہور کی شاہراہوں سے ہمارا آزادی مارچ گزر رہا تھا تو آپ نے زندہ دلان لاہور نے ساری رات استقبال میں کھڑے گزاری تھی۔ آپ کا مجھ پر قرض ہے اور آج کے لاہور کے اس عظیم اجتماع کی وساطت سے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج بھی میرا دل آپ کے اس جذبے کی قدر اور اس کے شکریہ کے احساس سے معطر ہے اور انشاءاللہ یہ رشتہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا۔ میرے محترم دوستوں، میں آج پاکستانی سیاست کی اس نزاکت کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جس کا احساس ایک شہری کی حیثیت سے پہلے مجھے ہے، پھر پاکستان کے معاشرے میں اس احساس کو فروغ پاتے دیکھ رہا ہوں۔ گوجرانوالہ کے جلسے سے لے کر ملک کے تمام بڑے شہروں میں عوام کی بے پناہ شرکت کے ساتھ ہونے والے اجتماعات اور آج یہاں لاہور میں یہ فقید المثال اجتماع، اس سے مجھے کچھ احساسات ہو رہے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور پاکستان کے اوپر ایک ناجائز حکومت مسلط رہتی ہے اور اس مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میدان سے باہر لاہور کی سڑکیں انسانی سمندر کی لہروں سے محظوظ ہو رہی ہیں۔ میں آپ کے جذبے اور ولولے کو سلام پیش کرتا ہوں۔
آج لاہور میں فقید المثال اجتماع کے انعقاد پر پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں اور عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج مینار پاکستان کا میدان تنگی دامہ کی شکایت کر رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ جس عہد کی تجدید کر رہے ہیں آنے والے مستقبل کے لیے یہ سنگ میل ثابت ہوگا۔ گزشتہ دنوں لاہور کی سڑکوں سے ہمارا آزادی مارچ گزر رہا تھا تو زندہ دلان لاہور نے ساری رات استقبال میں کھڑے ہو کر گزاری تھی۔ آپ کا مجھ پر قرض ہے۔ آج کے اس عظیم اجتماع پر دل کی گہرائی سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج آپ کی پاکستانی سیاست کی اس نزاکت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ گجرانوالہ کے جلسے سے لے کر ملک کے تمام بے پناہ شرکت کے ساتھ ہونے والے اجتماعات اور آج لاہور کا فقید المثال اجتماع مجھے احساس دلا رہا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پاکستان پر ناجائز حکومت جاری رہے گی اور اس جعلی حکومت کے لیے دھاندلی جس نے کی تھی وہ زخم اور گہرے ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم اس موجودہ حکومت کا آپ کے ساتھ مل کر خاتمہ کریں گے۔ اس موجودہ حکومت کا رہنا اب ناگزیر ہو چکا ہے۔ آنے والے دنوں میں ہمیں یہ حالات نظر نہ آئیں، عوام سامنے آ جائیں، بہت خطرناک حالات ہوں گے۔ آج کے اس اجتماع پر میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ زخم گہرے ہوتے جا رہے ہیں، احساسات میں غصے اور ناراضگی کا عنصر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہم خیر خواہی کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک قوم کی طرح رہنا چاہیے۔ پاکستان ہے تو پاکستان پاکستانی عوام کا نام ہے۔ اسی عوام میں سے ادارے بنتے ہیں، اسی عوام میں سے عدلیہ بنتی ہے، اسی عوام میں سے پارلیمنٹ بنتی ہے، اسی عوام میں سے فوج بنتی ہے، اسی عوام میں سے دفاعی قوت بنتی ہے۔ اگر ادارے ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں، عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے تو پھر یہ قومی یکجہتی کبھی بھی برقرار نہیں رہ سکتی۔ اور آنے والے دنوں میں اس پاکستان کے اندر ایک انارکی دیکھ رہا ہوں۔ ہمیں انارکی کی طرف جانے سے پہلے حالات کو سنبھال لینا چاہیے۔ نعرہ تکبیر! نہیں چلے گی، نہیں چلے گی چوروں کی سرکار! میرے محترم دوستو، آج یہ سارے اجتماعات، یہ تحریک، یہ جدوجہد، یہ پاکستان میں آزاد جمہوری فضاؤں کے قیام کے لیے ہو رہی ہے، پاکستان کو مستحکم بنانے کے لیے ہو رہی ہے۔ اور جب اسی مینار پاکستان کے مقدس مقام پر قرارداد پاس کی گئی تھی تو ایک ایسے مملکت کے تصور کے ساتھ تھی کہ ایک طاقتور اسلامی ملک جو امت مسلمہ کی قیادت کرتا نظر آئے، جو دنیا بھر کے مسلمانوں کی آواز بنتا نظر آئے، جو دنیا بھر کے مظلوموں کی آواز بنتا نظر آئے، جو دنیا بھر کے انسانی حقوق کی بات کرتا ہوا نظر آئے۔ لیکن آج 72 سال گزرنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی کے نتیجے میں ہمارا ملک ایک غلام ملک کی طرح نظر آ رہا ہے۔ ہم اپنی آزادی کھو بیٹھ رہے ہیں۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم نے اس ملک کو آزاد رکھنا ہے۔ اس ملک مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں آج انہیں واضح پیغام دیتا ہوں کہ اس حکومت اور عوام کے درمیان سے ہٹ جائیں۔ دھاندلی کی پیداوار حکومت نہیں چل سکتی۔ آنے والے دنوں میں ہمیں یہ حالات نظر نہ آئیں۔ ہم عوام کے ساتھ نکلے ہیں۔ یہ بہت خطرناک حالات ہو جائیں گے۔ اور اس وقت مولانا فضل الرحمان اپنی JUIF کی مرکزی قیادت کے ہمراہ خطاب کر رہے ہیں۔ جو 73 سال تک انڈیا اس کشمیر کو ہڑپ کرنے
کی جرت نہیں کر سکا۔ آج ہندوستان نے کشمیر کو ہڑپ کر دیا، اس پر قبضہ کر دیا۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہے، یا عمران کی حکومت نے پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ ہم کشمیر کا تحفظ نہیں کر سکے ہیں، یا یہ کہ پھر عمران خان نے کشمیر کا سودا کیا ہے، کشمیر کو بیچا ہے، انڈیا کے ہاتھ بیچا ہے۔ اور آج اگر وہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہا ہے تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے فارمولے الیکشن سے پہلے وہ نہیں دیتا رہا۔ کیا مودی کے الیکشن سے پہلے وہ دعائیں نہیں دے رہا تھا کہ خدا اس کو کامیاب کرے، اور اگر وہ کامیاب ہو گیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ سو وہ کامیاب ہوا، اور اس کی نظر میں کشمیر کا حل یہ کہ آج ہم کشمیر پر ہندوستان کے ناجائز قبضے کو قانونی حیثیت دے رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہم کشمیریوں کو آزادی نہیں دلا سکے، ہم ان کو جمہوریت نہیں دے سکے، ہم ان کو معیشت نہیں دے سکے، ہم ان کو دین اسلام نہیں دے سکے، ہم کچھ بھی نہیں دے سکے۔ کس بنیاد پر ہم نے 73 سال کشمیریوں کے خون پہ سیاست کی، ان کی عورتوں اور ماؤں کے عزت و ناموس پہ ہم نے سیاست کی؟ کس حوالے سے؟ میرے دوستو، میرے بھائیوں، تمام زعماء نے آپ کے سامنے اس ملک کی صورتحال بیان کی۔ پاکستان کے 72 سالوں میں پاکستان کا اسٹیٹ بینک بیان دے رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہمارا بجٹ 0 سے نیچے چلا گیا ہے، سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی کم ہو گیا ہے۔ معیشت کی یہ ابتری کہ آج غریب بے روزگار ہے، مہنگائی نے اس کی کمر توڑ دی ہے، اس کی قوت خرید کو ختم کر دیا ہے۔ نوجوان کو جو ایک سبز باغ دکھائے گئے تھے، آج اس کے مستقبل کو تاریک بنا دیا گیا ہے، اس کو بے روزگار بنا دیا گیا ہے۔ تمام سرکاری اداروں سے 30 لاکھ سے زیادہ ملازمین برطرف کر دیے گئے ہیں، ادارے کھوکھلے ہو چکے ہیں، دیوالیہ ہو چکے ہیں، ملک چل نہیں رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ایک طرف حکومت نااہل ہے، ایک حکومت ناجائز ہے، پھر اس کو برقرار رکھنے کے لیے میرے دوستو، فرشتوں نے نہیں آنا، جنات نے نہیں آنا، آپ نے کردار ادا کرنا ہے، قوم نے کردار ادا کرنا ہے، جوانوں نے کردار ادا کرنا ہے، عوام نے کردار ادا کرنا ہے۔ اور آج ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ قوم بن کر ہم اس پاکستان کے مستقبل کو بچائیں اور اس کا تحفظ کریں۔ مولانا قدم بڑھاؤ، مولانا قدم بڑھاؤ، مولانا قدم بڑھاؤ، مولانا آ گیا ہے۔ محترم دوستو، میرے محترم دوستو، آج ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ پریشان ہیں، اضطراب کا شکار ہیں۔ اس ملک کا غریب، اس ملک کا مزدور، اس ملک کا کسان، اس ملک کا استاد، اس ملک کا ڈاکٹر، اس ملک کا وکیل، اس ملک کا نوجوان، اس ملک کا طالب علم، ہر ایک پریشان ہے اور اپنی زبوں حالی کو رو رہا ہے۔ اگر ہم نے ملک کو مطمئن کرنا ہے، اس کے ہر شعبے سے وابستہ لوگوں کو مطمئن کرنا ہے، تو پھر آئیں اور انقلاب برپا کریں، ہمت کریں اور انقلاب برپا کریں۔ تبدیلی اس طرح نہیں ہوگی کہ تبدیلی کے نعرے تو لگاتے رہے
لیکن ہم عالمی اسٹیبلشمنٹ کی غلامی کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ ہم اس ملک میں کسی کی غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی ماؤں نے کسی کا غلام بنانے کے لیے ہمیں نہیں جنا ہے۔ آپ آزاد قوم ہیں، آزادی کے جذبے کے ساتھ ہم نے اس ملک کو بھی بچانا ہے، اس کو ترقی بھی دینی ہے۔ مجھ سے پوچھا گیا ایک انٹرویو میں کہ عمران خان بھی کہتا تھا کہ دان دی ہوئی ہے، اور وہ بھی دھرنا دے رہا تھا، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ دھان دی ہوئی ہے، اور آپ بھی دھرنے دے رہے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس وقت الیکشن کمیشن متنازع نہیں تھا، اس وقت آرٹیز کا سسٹم۔ مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آج ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ پریشان ہیں۔ اگر ہم نے ملک کو مطمئن کرنا ہے تو پھر آئیں اور انقلاب برپا کریں۔ ہم کسی کی غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ نااہل حکومت ختم کرنے کے لیے فرشتوں نے نہیں آنا، اپنے کردار ادا کرنا ہے۔ ہم اسی لیے آج آپ کے پاس آئے ہیں۔ خلقوں پہ اعتراض ہے، ہم نے کہا بسم اللہ۔ کہنے لگا 70 پہ اعتراض ہے، ہم نے کہا بسم اللہ۔ آخر حساب ہی ختم ہو گیا۔ دھرنے پہ آیا تو کسی نے دھرنا کرایا، حکومت میں آیا تو کسی نے حکومت دلائی۔ یہ سیاست اب آج کے بعد نہیں چلے گی۔ نعرہ تکبیر! چور حکمران سے لیں گے آزادی، ان حکمرانوں سے لیں گے، دھاندلی زدہ سرکار سے لیں گے۔ ذرا زور سے بولو، للکار سے بولو، ہم چیز کریں گے، ہے حق ہمارا۔ میرے محترم دوستو، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جس نے اس تحریک کا آغاز کیا ہے، اور اس تحریک کے آغاز میں ہم نے جو مقاصد متعین کیے ہیں، ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آپ کے سامنے وہ مقاصد آج بیان کرنا چاہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہم نے اپنے سربراہی اجلاس میں جن نکات پر اتفاق رائے کیا ہے، اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ آئین پاکستان کی اسلامی، جمہوری، پارلیمانی اور وفاقی حکومت کا تحفظ کرنا، اور آئین کے اس حیثیت کو عملی شکل دینا اور عملی اقدامات کرنا۔ ہم نے اس بات پر بھی اتفاق رائے کیا کہ پارلیمنٹ کی خود مختاری ہوگی، اور پارلیمنٹ کو کسی کا یرغمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ سیاست سے اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس اداروں کے کردار کا خاتمہ کیا جائے گا، اور ایک آزاد عدلیہ کے قیام کا تصور دیا جائے گا۔ آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے اصلاحات اور اس کا انعقاد کیا جائے گا۔ عوام کے بنیادی انسانی اور جمہوری حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ صوبوں کے حقوق اور 18ویں ترمیم کا تحفظ کیا جائے گا۔ مقامی حکومتوں کا مؤثر نظام اور اس کا قیام ہمارا مقاصد میں ہوگا۔ اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی کا تحفظ، انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مکمل خاتمہ، مہنگائی، بے روزگاری، غربت کے خاتمے کے لیے ہنگامی معاشی پلان کا قیام، یہ ہمارے وہ بنیادی مقاصد ہیں جس کے لیے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اتحاد وجود میں آیا ہے۔ اور میں آج آپ کے اس عظیم اجتماع میں ان بنیادی رہنما اصول کا اعلان کر رہا ہوں۔ لیکن یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا، کسی چینل نے ایک خبر چلائی ہے کہ آج کے جلسے میں 3 سے 4 ہزار لوگ شریک ہو رہے ہیں۔
शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। 3 से 4 हजार लोग आज के जलसे में शरीक है। ये भी वो लोग हैं जो किसी की खिदमत करते नजर आ रहे हैं। तो आज ये जलसा अगर इनके यहाँ कुछ भी थोड़ा सा कोई गैरत व हमीयत है तो मेरे ख्याल में चुल्लू भर पानी में इनको डूब मरना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के जलसे से खिताब कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पीडीएम के सरबराही इजलास में इस्लामी जमहूरी तशख़्ख़ुस का तहफ़्फ़ुज़ करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ कि पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी होगी। और जैसे कि आपके सामने बात की गई, इंशाअल्लाह जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में इस्लामाबाद की तरफ पूरी कौम मार्च करेगी और पार्लियामेंट के इस्तीफे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। हम ऐसे पार्लियामेंट पे एतमाद करने को तैयार नहीं है और नहीं इस पार्लियामेंट के ज़रिए से नाजायज़ हुकूमत को चलने देंगे। इसका खात्मा करके दम लेंगे और वोट का मुक़द्दस अमानत वो अवाम को वापस दिलाकर दम लेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।